اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مضمون بچوں میں اچھی عادات پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ عام طور پر والدین ایسے مضامین کو سرسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تربیت اولاد کے مضمون میں پیش کردہ نکات ایسے نکات ہوتے ہیں جن سے ہر آدمی واقف ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تربیت اولاد کا ہر مضمون انتہائی اہم ہوتا ہے۔ گو والدین کے لیے یہ عام سا مضمون بھی ہو، پھر بھی بعض امور کی اور زیادہ اہمیت واضح ہوتی رہتی ہے اور کئی ایک امور کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے۔ آج کے مضمون میں بچوں میں اچھی عادات پیدا کرنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ عادات سے کردار تشکیل پاتا ہے اور ہر انسان اپنے کردار کے مطابق دین اور دنیا میں مقام پاتا ہے، اس لیے عادات کا مضمون بہت اہم ہے۔ بچپن کے زمانے میں آسانی سے بچوں میں اچھی عادات پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بری عادت پیدا ہو رہی ہو تو اسے آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اس مثال سے واضح کیا جا سکتا ہے کہ ایک پودا جو ابھی چند دن کا ہوتا ہے، ایک بچہ بھی آسانی کے ساتھ اسے اکھیڑ کر پھینک سکتا ہے، اس لیے چھوٹے پودوں کی بہت حفاظت کی جاتی ہے۔ لیکن جب ایک پودا جڑ پکڑ لے تو پھر اسے آسانی سے اکھیڑا نہیں جا سکتا۔ یا پھر ایک درخت کی سرسبز چھوٹی چھوٹی شاخوں کی مثال سے اس حقیقت کو جانا جا سکتا ہے یہ کہ سرسبز چھوٹی چھوٹی شاخوں کو آسانی کے ساتھ کسی طرح بھی موڑا جا سکتا ہے۔ ایک باغبان پودوں اور درختوں کی شاخ تراشی کرتے ہوئے اپنی منشا کے مطابق بعض پودوں اور درختوں کو ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے، لیکن جب وقت پر شاخ تراشی نہ کی جائے تو پھر ان شاخوں کو حسب منشا شکل نہیں دی جا سکتی، کیونکہ کچھ عرصہ کے بعد ان شاخوں میں لچک نہیں رہتی۔ ان شاخوں کو توڑا تو جا سکتا ہے مگر حسب منشا موڑا نہیں جا سکتا۔ یہی حال بچوں کی بچپن کی تربیت کے بارے میں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، عادت کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم اس طرح بیان کیا جاتا ہے یہ کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں: اے عمر، اگر کوئی شخص یہ بیان کرے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے تو یقین کر لینا، لیکن اگر کوئی شخص تیرے پاس آئے اور بیان کرے کہ فلاں شخص نے اپنی عادت کو چھوڑ دیا ہے تو پھر یقین نہ کرنا۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے اسے انقلاب کہتے ہیں۔ اس جگہ عادات کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اس حدیث میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ کسی انسان کی عادات کی تبدیلی اگر ناممکن نہ بھی ہو، مشکل ضرور ہے۔ پختہ عادات کو آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس حدیث سے ایک مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ انسان بہت محتاط رہے کہ اس میں یا اس کی اولاد میں کوئی بری عادت راہ نہ پا جائے، کیونکہ پھر بری عادت کے اثر کو مٹانا یا بری عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں بری عادات کے نقصان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یا پھر اس حدیث میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ عادات کو بدلنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یا پھر اس حدیث میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اگر ایک انسان کسی وقت کسی غفلت کی وجہ سے بد عادات کا شکار ہو جائے تو پھر اگر وہ کسی وقت ان بد عادات سے نجات پانے میں کامیاب بھی ہو جائے تب بھی وہ ان بد عادات کے بد اثرات کو آسانی سے مٹا نہیں سکتا۔ مؤخر و ذکر بات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بد عادات کا شکار انسان اگر مجاہدات کے ذریعہ بد عادات سے بکلی نجات پا بھی جائے تب بھی وہ ان اعلیٰ روحانی مراتب کو حاصل نہیں کر سکتا جو اس کے لیے صورت میں حاصل کرنا آسان تھے اگر وہ بعض بد عادات کا شکار نہ ہوتا۔ ہم حدیث کا جو بھی مفہوم اخذ کر لیں، اس حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جب عادات کو چھوڑنا یعنی بری عادات کو چھوڑنا ناممکنات نہ صحیح مشکل ضرور ہے، تو پھر بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان نہ خود بد عادات میں گرفتار ہو
اور نہ ہی اپنے بچوں کو بری عادات میں گرفتار ہونے دے۔ اگر کوئی انسان دیکھے کہ اس کے بچے کسی بری عادت میں گرفتار ہو رہے ہیں تو پھر ان بری عادات کو مٹانے کے لیے بہت محنت کرے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ التحریم کی آیت 7 میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یہ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ڈرایا جا رہا ہے، ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اب کوئی صحیح و دماغ انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے اہل و عیال میں سے کسی کو آگ کی سزا کا سامنا کرنا پڑے۔ اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ کہ ہر انسان کو اپنے اپنے دائرہ کار میں ایک نگران ہونے کا مقام حاصل ہے۔ ایک انسان اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث میں مزید وضاحت کر دی گئی ہے کہ ہر انسان کو اس کے اہل و عیال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہمیں ہوشیار کر رہی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اسلام میں اپنے گناہوں کو مٹانے اور بد عادات سے نجات پانے کی ایک بہترین راہ یہ بیان کی گئی ہے، یہ کہ انسان اپنے گناہوں کے بالمقابل اپنے نیک کاموں میں اضافہ کرتا چلا جائے اور اپنی بری عادات کے بالمقابل اپنے میں اچھی عادات پیدا کرنے کے لیے محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ ہود کی آیت 115 میں بیان فرماتا ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں، ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت میں یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بری عادات کے بجائے اچھی عادات پیدا ہوں گی تو ایک انسان نیک کام سر انجام دینے لگے گا۔ اور پھر اس آیت میں تربیت کا ایک بہت بڑا نقطہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیت میں تربیت کا ایک بہت بڑا نقطہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ہر نصیحت کرنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے، یعنی یہ کہ جو لوگ اپنے دل میں تڑپ رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو، وہ اس نسخہ کو آزمائیں۔ وہ گناہوں میں گرے ہوئے لوگوں اور بد عادات میں گرفتار لوگوں کو گناہوں اور بد عادات کے بالمقابل نیک کام کرنے اور اچھی عادات پیدا کرنے کا پروگرام دیں۔ یعنی لوگوں کو یہ تلقین کرنے کے بجائے کہ یہ برا کام ہے اسے چھوڑ دو، یہ بری عادت ہے اسے چھوڑ دو، بلکہ چاہیے کہ حکمت کے ساتھ ان لوگوں کو جن کی اصلاح مطلوب ہے نیک کاموں کے کرنے اور اچھی عادات کو اپنانے کا پروگرام دیں۔ اور یہ نسخہ تربیت اولاد کے لیے بھی ایک کامیاب ہتھیار ہے۔ یہ کہ اگر ایک انسان یہ دیکھے کہ اس کی اولاد یا اس کا کوئی بچہ بری عادت کا شکار ہو رہا ہے تو بجائے اس بچے کو نصیحت کرنے کے کہ بری عادت چھوڑ دو، اسے اچھی عادات اپنانے کا پروگرام دے، یعنی اسے اچھے کاموں میں پہلے سے زیادہ مصروف کر دے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار خیال کرتا ہے کہ بچوں میں بری عادات کی جگہ اچھی عادات پیدا کرنے کے لیے یہ ایک واقعہ بیان کرنا ضرور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے محلے کے ایک شرارتی لڑکے کو اکثر سمجھایا کرتے تھے کہ وہ بری عادات کو چھوڑ دے، مگر وہ لڑکا کوئی نیک اثر قبول نہ کرتا تھا۔ ایک دن وہ بزرگ مسجد میں اس وقت آئے جب کہ مسجد میں صرف ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نمازی کا جوتا جوتوں کی جگہ پڑا ہوا تھا۔ اس بزرگ نے اس شرارتی لڑکے کو دیکھا کہ وہ جوتے کے اندر کوئی چیز رکھ رہا ہے۔ اس لڑکے نے جوتے میں کوئی چیز رکھی اور ذرا دور ہٹ کر اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ وہ بزرگ اس جوتے کی جگہ گئے اور جوتے کو دیکھا
تو اس میں کانٹے تھے۔ اب وہ بزرگ ان کانٹوں کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس شرارتی لڑکے کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے یہ کانٹے اس لیے رکھے ہیں کہ وہ نمازی جب جوتا پہنے گا تو اسے کانٹے چبھیں گے اور تم لذت محسوس کرو گے۔ میں آپ کو اس کے متبادل ایک پروگرام دیتا ہوں۔ اس بزرگ نے یہ کہتے ہوئے 10 روپے کا نوٹ اس لڑکے کو دیا۔ سستا زمانہ تھا، یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ بزرگ نے کہا کہ یہ 10 روپے کا نوٹ اس کے جوتے میں رکھو اور پھر میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ نمازی نے نماز مکمل کی اور جب جوتا پہننے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے جوتے کے اندر کوئی چیز ہے۔ وہ جھکا اور 10 روپے کا نوٹ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسی جگہ سجدہ ریز ہو گیا۔ اس بزرگ نے اس لڑکے سے کہا کہ آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ شخص سجدہ میں پڑا رو رہا تھا۔ اس کی ہچکیوں اور سسکیوں میں سے یہ آواز سنی جا سکتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے خدا، تو بڑا کرم کرنے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ مجھے ہی دعا کرنی نہیں آتی تھی، ابھی میں نے دعا کی کہ میرے گھر کا آٹا دال ختم ہو چکا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اے خدا، تیرے سوا کس سے مانگوں؟ ابھی ابھی دعا کی اور فوراً اے اللہ تو نے میری دعا سنی اور قبول کی۔ سبحان اللہ، تو بلند شان والا ہے۔ اس بزرگ نے اس لڑکے کو وہاں سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور جب وہ ذرا اس انسان سے دور ہٹے تو بزرگ نے اس لڑکے سے کہا کہ اب لذت اٹھاؤ۔ یہ وہ لذت ہے جو دائمی ہے اور نتیجہ خیز ہے۔ وہ پہلے والی تمہاری سوچی ہوئی لذت تباہ کن تھی۔ اور کہا کہ اپنی لذت کا دھارا تبدیل کر لیں، اور پھر اس لڑکے کی اصلاح ہو گئی۔ اسی طرح ایک بزرگ نے خاکسار سے بیان کیا کہ اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بیٹا جب اپنے کمرے میں تنہا ہوتا ہے تو اس کے گانا گنگنانے کی آواز آتی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ گانا نہ گایا کرو تو وہ شرمندہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس عادت سے نجات بھی حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے، یہ لو میں تمہیں در سمین یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظموں کی کتاب دیتا ہوں۔ نظمیں یاد کرو اور پڑھنے کی مشق کرو، جماعت کے اجلاسوں میں پڑھا کریں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پھر ان کے بیٹے نے گانا گنگنانا بند کر دیا اور در سمین کی نظمیں پڑھنا شروع کر دیں۔ پس تربیت اولاد کا یہ ایک بہترین گر ہے کہ اپنے بچوں کو صرف یہ کہنے کی بجائے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، انہیں متبادل اچھے پروگرامز دیں کہ یہ کرو وہ کرو، یعنی انہیں اچھے پروگرامز میں اچھی طرح مصروف کر دیں اور حکمت کے ساتھ نگرانی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ اصل دعائیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔